سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشمس کی آیات ہیں ذکر فرمایا ہے اختصار کے ساتھ قوم سمود کے بارے میں. اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے پچھلی آیات مبارکہ میں کہ اللہ نے چند چیزوں کی قسم کھائی تھی، تقریباً 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ہر انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا طریق جو ہے وہ القاء کر دیا، سمجھا دیا، اور ہر انسان کے اندر مادہ جو ہے وہ خیر کا بھی رکھ دیا ہے اور شر کا بھی رکھ دیا، اور دونوں مادے رکھنے کے بعد یہ بھی اس کو بتلا دیا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. اب ان چیزوں کے بعد ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ نے ایک انسان میں دونوں قوتیں رکھی اور پھر اس کو دونوں قوتوں کے بارے میں کھول کر ہدایت عطا فرما دی ہے. ایک تو اس کے بدن میں ایسے آلات رکھ دیے ہیں جو خیر اور شر کو سمجھ سکتے، ایسے اللہ نے اس کو ہوا سے خمس عطا فرمائے ہیں. اب کوئی عام آدمی بھی ہو وہ سونگھنے کے بعد فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے. عام آدمی بھی ہو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ راستہ صاف ہے اور اس پہ کانٹے پڑے. عام آدمی بھی ہو سننے کے بعد ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کلام جو ہے سچی ہے اور یہ بات جو ہے جھوٹی ہے. عام آدمی جو ہے وہ چکھنے کے بعد ایک اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا پھیکی ہے. اور ان سب کا پھر جو ہیڈ ہے، ان سب کا جو سردار ہے وہ عقل ہے، دماغ ہے، کہ یہ تمام اس کے اعضاء گویا ملازمین ہیں اور اس کو خبر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتا ہے. یہ تو اللہ نے انسان کے اندر قوتیں رکھ دی. اسی طرح پھر انسان میں قوہ شہوانیہ بھی رکھ دی ہے. کیا معنی؟ اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے عورت کی خواہش بھی ہوتی ہے. یہ قوت شہوانیہ کہلاتی. اور اسی طرح اس کو یہ بھی سمجھا دیا اور بتلا دیا ہے کہ بھئی یہ کھانا جو ہے حلال ہے، کھاؤ گے حلال بھی ہے اور پیٹ بھی بھر جائے گا، اور اگر یہ کھاؤ گے تو یہ حرام ہے. پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوں گے اور عاقبت اس کی اچھی نہیں ہوگی، بری ہوگی. بتلا دیا کہ بھئی زمزم پیو گے تو شفا ہے اور شراب پیو گے تو ہلاکت ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا کہ یہ تمہاری قوت شہوانیت جو ہے، جو عورت کے لیے ایک انسان میں خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ اپنی اس خواہش کو مٹانا چاہتا ہے. بتلا دیا کہ بھی اگر حلال کے ساتھ مٹاؤ گے تو تمہارا حق بھی ہے، ثواب بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور تمہارا فائدہ بھی ہے. اور اگر اسی شہوت کو تم کسی حرام کے اندر مٹاؤ گے تو پھر دنیا کی بھی رسوائی ہے، قبر کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب.
یہ چیزیں تو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی۔ اب انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، انہی قوتوں کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اور غلط سے بچانے کے لیے اللہ نے پھر سلسلہ نبوت اور رسالت رکھا۔ اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اپنی کتابیں اتاری، قرآن بھیجا، تورات بھیجی، انجیل بھیجا، زبور بھیجی، صحائف بھیجے، اور پھر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں ان پہ صلاۃ و سلام ہوں، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو دن اور رات محنت کر کے جگایا اور بتلایا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل، تاکہ انسان کبھی بھول جائے تو یاد دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ابشار کے لیے، تبشیر کے لیے، انذار کے لیے، تخویف کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو آپ کے بعد پھر اللہ نے آپ کی امت میں علماء کا سلسلہ رکھ دیا۔ صحابہ آئے، پھر تابعین آئے، پھر تبع تابعین آئے، اس کے بعد علماء انہی زمانوں سے چلے آئے اور قیامت تک چلے جائیں گے، جو پیغمبر کی تعلیم کو روزانہ درس سے، تقریر سے، تحریر سے، قلم سے، بیان سے، ہر لحاظ سے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں تاکہ یاد زندہ ہو جائے کہ بھئی یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ بات ہے۔ سارا کارخانہ قدرت جو چلا رہا ہے اس میں ذرا غور کر لیں اور سوچ لیں۔ اور پھر اللہ نے انسان کو دونوں راستوں کے اختیار کرنے کی طاقت بھی دی۔ اسی طاقت اور اختیار سے جب وہ بھلائی اختیار کرتا ہے تو ثواب مرتب ہوتا ہے، اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ مرتب ہوتا ہے۔ اور پھر دو لفظوں میں خلاصہ بتلا دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، گناہوں میں ملا دیا۔ اور بتلا دیا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کریں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کریں، اور ہلاکت کا راستہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو نعوذ باللہ مٹی میں ملا دیا اور تباہی، ہلاکت اختیار کر۔ یہ خلاصہ بھی بتا دیا۔ اب اگلی آیات کو سمجھیں۔ اب اللہ نے پھر بطور نمونہ ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ بھی پہلی قوموں پہ نظر ڈال لیں کہ قوم سمود نے کیا کیا۔ قوم سمود نے بجائے اس کے کہ اپنے پاک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے، اتباع کرتے، خیر کا راستہ اپناتے، شر سے بچ جاتے تو فلاح پا جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کے احکام سے اعراض کیا، اللہ کے فرمان کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان پہ اپنا عذاب ڈالا۔ تو اللہ نے یہ سارے قوموں کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ بھی قوم نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے پیغمبر نے 950 سال کی مدت تک صبح شام دن رات خلوت جلوت جہرن سرن علانیتن خفیتن اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی، اور اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا اور شرک پہ جم گئے، نعوذ باللہ کفر پہ جم گئے اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اور پھر صرف انکار نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو کبھی مجنون کہا، نعوذ باللہ کبھی جھوٹا کہا، کبھی اللہ کے نبی کو آ کے مارا، ان سے استہزاء کیا۔ اللہ کے نبی آخر جب تنگ آئے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ، یہ قوم اب اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو نسلن بعد نسلن جیلن بعد جیل
میں دیکھ چکا، آزما چکا کہ اب ان میں کوئی بھی موحد بننے پہ تیار. اگر آپ ان کو بڑھائیں گے، آپ ان کو اور زندہ رکھیں گے، یہ کفر میں ہی بڑھیں. تو اب میری خواہش یہ ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب تو کافروں کی کوئی گھر بھی باقی نہ رہے، ان کو ہلاک و برباد کر. نتیجہ کیا نکلا کہ کافر ہلاک ہوئے. اسی طرح قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم ثمود پہ نظر ڈالیں، قوم شعیب پہ نظر ڈالیں، قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم موسیٰ علیہ السلام پہ نظر ڈالیں، قریش مکہ پہ نظر ڈالیں کہ جن جن لوگوں نے حضور کی اتباع کر لی وہی کامران ہوئے، اور جن جن لوگوں نے تکذیب کی وہی خوار و ہلاک و برباد ہوئے. تو ہمیں اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ان قوموں کے واقعات کو سامنے رکھ کے عبرت پکڑیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے قرآن کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بجائے بت پرستی کے قبر پرستی میں مبتلا ہو گئے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح غیروں کی نظریں، غیروں کی نیازیں، غیروں کی منتیں مان رہے ہوں کہ وہ تو لات اور عزا کی مانے اور ہم حسن اور حسین کی مان لیں. بات تو ایک ہی ہے، چاہے بت کے نام پہ مانو چاہے بندے کے نام پہ مانو. جب اللہ کے سوا غیر کے نام پہ مانو گے اسی کا نام کفر اور شرک. اللہ کے سوا اگر کوئی جبریل علیہ السلام کو پکارے اور کہے کہ یا جبرائیل اغثنی، جبرائیل میری مدد کر، تو وہ مسلمان ہے. تو جبریل کو اگر پکارے تو مسلمان نہیں رہتا، اور پیر کو پکارے تو مسلمان رہتا ہے. اگر اللہ کے سوا جبریل سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، میکائیل سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، ملائکہ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، انبیاء سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، تو چہ جائے کہ ہم اللہ کے انبیاء تو انبیاء، اللہ کے اولیاء اور پھر زندہ نہیں بلکہ مردہ ہونے کے بعد مدد مانگیں. اسی طرح پھر دیکھ لیں کہ قرآن نے باقی جو احکام دیے، کیا نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اس پر ہم کتنے عامل ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ہمارے جو نمازی ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو نمازی ہیں، صحیح معنوں میں نماز پڑھتے، کتنے فیصد لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو اللہ کا حج ادا کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر 10-12 لاکھ آدمی آ جائے تو کوئی بڑی بات ہوتی ہے؟ دنیا میں کتنا مسلمان ہے اس وقت؟ تقریباً 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان ہے دنیا میں. 1 ارب میں سے اگر 10 لاکھ آدمی آئے تو کیا فیصد بنے گا؟ خود حساب لگا لیں. کوئی 1% بھی مشکل سے بنے گا، 1.5% بھی نہیں بنے گا. یہ ہمارا حج کا عالم ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس میں آپ اندازہ لگا لیں کتنی پرسنٹ ہے مسلمانوں میں جو روزہ رکھتے ہیں. یعنی بعض تو شہر، علاقے، ضلع کے ضلع ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں رمضان آیا بھی ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بھی رمضان شریف بھی کوئی ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، کوئی روزہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بستی، بڑے بڑے ضلع کے ضلع، پورے ضلع میں جائے بازاریں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ سگریٹیں ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں، ایک سگریٹ والا سگریٹ پی رہا ہے، پان والا پان سے شغل کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت سب چل رہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نمونہ ایک واقعہ مبارک سابقہ امت کا ذکر کر فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، فرمایا جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. تغوا، طغیان، تغا، یاد رکھیں معنی کیا ہوتا ہے؟ تجاوز عن الحد. جب کوئی چیز اپنے حد سے نکل جائے اس کو کہتے ہیں تغا. آپ کہتے ہیں نا جی دریا میں طغیانی آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی آج کل دریا میں بڑی طغیانی ہے. یعنی کیا معنی؟ دریا کا پانی جب اپنے کناروں سے باہر نکل رہا ہو
جب اپنے حدود سے باہر نکل رہا ہو تو اس کو ہم بھی اردو میں طغیانی میں استعمال کرتے ہیں. تو جب انسان اپنے حدود انسانیت سے، اپنے حدود عبودیت سے، اپنے حدود مملوک و مخلوق سے باہر نکل کے اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سرکشی اختیار. جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیں فرعون کی طرف، تحقیق وہ سرکش ہو گیا. اسی طرح آتا ہے قرآن پاک نے کہ لما طغى الماء، جب پانی حد سے نکل گیا قوم نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو طغى، اور اسی طرح طغیان، اسی طرح تغوا، یہ معنی ہوتا ہے حدود سے نکل جانا، اپنے حد سے تجاوز کر جانا. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب انہوں نے کھڑا کیا، تیار کیا اپنے بدبخت کو. اصل واقعہ یہ ہے جو سورۃ الاعراف میں تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو مختصراً میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. آپ نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، توحید کی، تو قوم اڑ گئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے باپ دادے کو دین کو کیسے چھوڑ دیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشرکوں کے پاس اللہ کے سوا، غیر اللہ کے پجاریوں کے پاس ما سوا اس کے کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جی ہمارا باپ دادا یہ کام کرتا آیا ہے، کیا وہ سارے غلط تھے؟ اور کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ دلیل عقل سے ہوتی ہے، نہ دلیل نقل سے ہوتی ہے. کیوں؟ جھوٹے کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ جھوٹے کے پاس تو صرف ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی بات ہوتی ہے، تقلید اعمیٰ، اندھی تقلید کی. جی میں نے ایسے دیکھا ہے، میرے باپ ایسا کرتا تھا، میرا دادا ایسے کرتا تھا، اور ہماری ساری قوم ایسے کرتی تھی. آج جناب آپ کوئی نئے آدمی آ گئے ہیں، اور بے عینی ہی یہی عالم ہے آج ہمارے مسلمانوں کا. اللہ ہدایت دے کہ جب آدمی ان کو جا کے بتلائے کہ بھائی یہ 11ویں کرنا بدعت ہے اور اس کرنا بدعت ہے، کہتے ہیں دیکھو جی عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں کوئی نیا مولوی ہے کہاں سے مکے شریف گیا ہوگا، کوئی وہابیوں کا مثالہ وسالہ لگ گیا اس کو بھی. ہمارا باپ کرتا تھا، دادا کرتا تھا، نانے کرتے تھے، دادی دادا کرتے تھے، اور 11ویں نہ کریں ہمارے بچے مر جائیں. یہ آ گیا بڑا ہمیں 11ویں سے روکنے والا، کہتا جی اور اس نہ کرو. اور بھائی ہمارے باپ دادا، اور جناب دیکھو 100 سال پہلے فلاں بزرگ گزرائے، اس کا لوگ عرض کرتے تھے. یہ تو بڑے پرانے وقت سے چلی آ رہی ہیں باتیں، کوئی ہم نے نیا طریقہ تھوڑا اختیار کیا. نئے تو تم ہو کہ کہتے ہو کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. اور یہی بالکل کافروں کا جواب ہوتا ہے. قرآن کھول کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ یہ کیا تم نے بت بنا رکھے ہیں جن پہ تم پڑے ہو عبادت کر رہے ہو. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طرح دیکھا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا ظالمو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے ہوئے. اگر باپ گمراہی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹا بھی گمراہی پہ رہے. اگر ہر باپ کا کام کرنا بیٹے کے لیے دلیل بن جائے تو زانی اگر باپ ہو تو بیٹا بھی پھر زانی بنے، باپ شرابی ہو تو بیٹا بھی شرابی بنے، باپ جواری ہو تو بیٹا بھی جواری بنے، باپ ڈاکو ہو تو بیٹا بھی ڈاکو بنے. اس لیے کہ میرا باپ جو کرتا تھا، باپ کا کرنا کوئی حلال حرام کی دلیل تو نہیں ہوتی. حلال حرام کے لیے تو دلیل ہوتی ہے یا اللہ کا فرمان ہو، انبیاء کا فرمان ہو، یا چلو کوئی دلیل عقل سے تو ہو، کوئی عقل بھی تو بتائے نا. یہ تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے بت بناؤ، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سجاؤ، اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بناؤ، اپنے ہاتھ سے ان کا سر بناؤ، اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں بناؤ، اور پھر ان کو کھڑا کر دو اور پھول ڈال دو، اب بھگوان بن گیا. یعنی کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا.
کہ بھئی ابھی جس کو تم ہتھوڑیاں لے کر تراش رہے تھے، اور اگر وہ لوہے اور چاندی اور نحاس کا ہے جسے تم آگ میں ڈال کے پگھلا رہے تھے، خدا بھی کبھی پگھلتے ہیں۔ اور پھر جس کو بنانے کے بعد دھوپ میں رکھ دو، سائے میں نہیں آ سکتا، سائے میں رکھ دو، دھوپ میں نہیں جا سکتا، تمہارا کیسے خدا بھگوان بن گیا، اوتار بن گیا، دیوتا بن گیا، بھگوان بن گیا، پرمیشور بن گیا؟ اب جناب پھول ڈالے جا رہے ہیں، اور جناب اس کے آگے بنتی کی جا رہی ہے، اس کے آگے جناب کھڑے ہوئے بھجن گا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور جناب کیا ہے کہ جی بھگوان۔ حالانکہ ذرا عقل استعمال کرتے، بھگوان کا کام بندہ بنانا ہے یا بندے کا کام بھگوان بنانا ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بات؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں تو وہ بھگوان بن جاتا ہے؟ مسلمان تو ایسا نہیں کرتے، بھلا کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے نا؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، دعا کرو ایسا نہ کرتے ہوں۔ ہمارے ہاں جو پیر کا، ولی کا، بزرگ کا جنازہ ہوتا ہے، اس کو غسل کون دیتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں کہ تم دیتے ہو؟ اس کو کفن کون خرید کر کے لاتا ہے؟ تم۔ جنازہ اس کا کندھا کون دیتا ہے؟ تم۔ جنازہ آگے رکھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کون کرتا ہے؟ تم۔ اس کو قبر تک لے کون جاتا ہے؟ تم۔ جب نیچے چلا جاتا ہے تو اب مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے۔ نہیں، آخر کوئی عقل ہو، کوئی چابی ڈھیلی ہو گئی ہے، کوئی پردہ ڈھیلا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بھئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کی اس پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، اب فوت ہو گیا، گھر میں ہے، اب وہ نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے، نہلانے میں بھی ہمارا محتاج ہے کہ غسل والوں کو بلاؤ جی، مولوی کو بلاؤ، حضرت فوت ہو گئے۔ کفن دوڑو بھی کفن خرید کر کے لاؤ، بڑا اچھا پاک کپڑا لے آنا، اللہ کا بڑا ولی تھا، بزرگ تھا، بڑا سفید کپڑا ہو، ٹھیک ٹھاک کپڑا ہو، کفن لے آؤ، کافور لے آؤ، پانی گرم کرو، بیری کے پتے ڈالو، اچھی طرح نہلاؤ، اچھی طرح چارپائی پہ رکھو، پھر چارپائی کو کندھا دو، بھی آرام سے لے جانا، اللہ کے ولی کی میت، اور پھر میت سامنے رکھی ہے، پھر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، میرا اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو کہ یا اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال، یا اللہ اس کے لیے قبر کو وسیع کر دے، یا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرما، یا اللہ اس کے بعد ہمیں بھی گمراہ نہ کر دینا، اس کے بعد ہمیں بھی راستے سے نہ ہٹا دینا، یا اللہ ہمیں بھی ایمان کی موت عطا فرما دینا۔ اور جنازہ ہو گیا، اب پھر کندھا کون دیتے؟ پھر کندھے پہ رکھ رہے ہو، آگے قبر والا قبر تیار کر رہے، پھر قبر کے کندھے سے بھی خود بخود بزرگ چل کے کبھی قبر میں گئے؟ وہاں سے بھی دو آدمی قبر میں اترتے ہیں، دو آدمی اوپر کھڑے ہوتے ہیں، آگے جو آرام سے پکڑنا، بھی خیال رکھنا، خیال کرنا، اچھا بھی سر قبلے کی طرف رکھنا، منہ قبلے کی طرف رکھنا، یہ سارا تم بنا رہے ہو، پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہو، قبر بنا رہے ہو، اب اوپر جناب سنگ مرمر لگا دیا، ایک روضہ بنا دیا، اب ہاتھ پہ کھڑے ہو، یا مشکل کشا مہربانی فرما، ہماری مشکلیں دور فرما، تم اللہ کے بڑے پیارے۔ اللہ فرماتے عجیب عقل والے ہو، جب تمہارے سامنے موجود تھا، تمہارا محتاج تھا، جب تمہاری آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو اب تمہارے لیے مشکلات حل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ صرف ایک سوچیں، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کا بنا لیا، ہم نے انسان کو بنا لیا، حالانکہ پتھر کا خالق بھی اللہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اور انسان کا خالق بھی اللہ ہے، دونوں چیزیں اللہ کی ہیں۔ لکڑی کا بنائیں، چاہے سونے کا بنائیں، چاہے چاندی کا بنائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جو مخلوق ہو وہ کبھی خالق نہیں بن سکتا، جو خالق ہو وہ کبھی مخلوق نہیں بن سکتا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اور دو چار کی طرح قاعدہ ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ ہم اگر کبھی اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ جاتے تو ہم ان قبروں کو دیکھ کے لرز جاتے کہ میرا مولا، تیری زندگی بھر عبادت کرنے والے بھی آج قبر میں آئے ہیں، اسی قبر میں میں نے بھی آنا ہے۔ مقصد قبر پہ جانے کا یہ تھا
کہ ہم قبروں کو دیکھ کے عبرت پکڑتے کہ وہ آدمی جس کی مجلس میں ہزاروں آدمی کھڑے ہوتے تھے بات سننے کے لیے، آج مٹی میں اکیلا پڑا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ وہ آدمی جس کے مکھی بدن پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، پنکھا جلنے والے اور خدمت کرنے والے ہزاروں کھڑے ہوتے تھے سامنے، آج جناب مٹی کے نیچے آ گیا ہے اور اللہ کے سپرد ہے، پتہ نہیں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا حال ہے۔ ہمارے علم میں بھی نہیں کہ اس کا قبر میں حال کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کا تعلق ہوا تو خواب دیکھ لیا بس۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہم عبرت پکڑتے، ہم قبروں کو دیکھ کے نصیحت پکڑتے، اور پھر ہم قبر پہ کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے لیے دعا کرتے۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جاتا۔ اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن اندازہ کریں کہ ہم بھی کیسے بھٹک گئے۔ تو اس قوم نے جناب حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا بھی انکار کیا۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے ماننے کا صرف ایک راستہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بتلاؤ کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ سامنے جو پتھر ہے نا بڑا صخرہ ہے، یہ بڑا ٹیلا ہے، ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان تھی، بڑا سخت قسم کا پتھر، اگر اس پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئے اور وہ اونٹنی جب نکلے تو گابن بھی ہو اور بالکل اس کی ولادت بھی قریب ہو اور دودھ بھی بہت دینے والی ہو۔ وہ قوم بھی شاید 11ویں کی ماری ہوئی تھی، اس کو بھی دودھ کا فکر تھا، اس کو بھی فکر یہی دودھ حلوے ولوے کا تھا، میٹھے کا تھا کہ دودھ ملے، اونٹنی ہو موٹی تازی، بڑا دودھ ہو اور نکلے بھی پتھر سے۔ اندازہ کرو وہ اللہ کے بندے، تمہاری ساری اونٹنیاں جو ہیں اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اللہ کا نبی اونٹنی نکالے تو پتھر سے نکالے، اور پھر وہ اونٹنی بھی ایسی ہو، اس کی صفتیں بھی ایسی ہوں۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر ایسی اونٹنی، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی 3-4 دن کے بعد وہ اونٹنی آ جائے گی، نہ ہمارے سامنے نکلے، پتہ نہیں آپ رات کو کہیں سے اونٹنی لا کے کھڑی کر دیں، پتھر کے پیچھے بٹھا دیں اور پھر نکل آئے، آپ کہیں یہ دیکھو آ گئی، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو تب مانیں گے کہ ہمارے سامنے اونٹنی نکلے۔ اب دیکھو نعوذ باللہ کتنی غلط سوال ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندو ایسی باتیں اللہ سے نہ مانگو، جو باتیں نہ عقل کے مطابق ہیں، نہ فکر کے مطابق ہیں، نہ اسباب کے مطابق ہیں، ایسے سوال کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس کے بغیر ہم نہیں ماننے والے، اگر یہ ہو جائے ہم مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دل میں خیال آیا بھی شاید قوم مسلمان ہو جائے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کرنا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ انہوں نے بھی رو کے درخواست کی، اللہ میاں قوم ہے تو بدھو، اب مانگ دی ہے تو کیا کروں؟ میرا تو آپ کی قدرتوں پہ، طاقتوں پہ ایمان ہے، لیکن اگر آپ مہربانی فرما دیں اور ایک معجزہ مجھے یہ بھی دے دیں کہ اونٹنی نکل آئے تو یہ قوم پوری مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی، قوم نے جو مطالبہ کیا ہے میرا بھی ایک پھر فیصلہ ہے، قدرت کا سنت اللہ ہے کہ جو قوم اپنی پسند پہ معجزہ مانگے اور ہم وہ معجزہ دکھلا دیں اور پھر ایمان نہ لے آئے تو پھر ہم بھی نہیں باقی چھوڑتے، ہم بھی اسی وقت عذاب برسا دیں کہ بھئی اب تم اپنی مانگی ہوئی دلیل کے بعد بھی ایمان نہ لے آؤ تو پھر تمہارے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر قوم کو ڈرایا، کوئی عقل کرو، اگر تم نے پھر کلمہ نہ پڑھا تو بچو گے نہیں،
انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بالکل ٹھیک، پکی بات ہے، جو ہم نے مطالبہ کیا ہے آپ پورا کر دیں، ہم اسلام لے آئے۔ حضرت صالح السلام پھر اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ اللہ میاں مہربانی فرما دیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں، مشکل تو ہے بندوں کے لیے، مشکل تو ہے میرے لیے کہ میں اونٹنی کیسے پیدا کروں، لیکن آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ معجزہ دیتے ہیں، اپنی قوم کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، کسی پتھر سے اونٹنی نکلے۔ جو پتھر انہوں نے تجویز کیا، ساری قوم جناب کھڑی ہے اور جناب انتظار کر رہے ہیں، اور کوئی نعوذ باللہ استہزاء کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، میرا مولا آپ مجھے رسوا نہ کر۔ بڑی دیر گزری جناب کہ اسی سے اونٹنی آوازیں نکالتی ہوئی پتھر سے نکل آئی۔ بڑی عظیم تر و تازہ اور عین حاملہ اونٹنی، پیٹ بھی بھرا ہوا، اور اسی وقت جناب آوازیں دیتی ہوئی نکل آئی۔ ساری قوم نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، اونٹنی تو نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خیال رکھنا، آپ ایک تو اونٹنی کے بارے میں خیال رکھنا ہے، اور دوسرا میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے اونٹنی مانگی ہے، خود تم نے خود تمنا کی ہے۔ اب جو تمہارے حوض ہیں، پانی کی چشمے ہیں، ایک دن پانی سارا اونٹنی پیے گی، تم دودھ پینا، اور دوسرے دن تم پانی پینا، اونٹنی۔ اور اب تو اونٹنی سامنے آ گئی ہے، اب کلمہ پڑھو، اب تو ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی ہمیں شک ہے، یہ جادو کی اونٹنی نہ ہو۔ اونٹنی تو ہے، اونٹنی تو ہے، پتھر سے بھی نکل آئی ہے، لیکن جادو والے بھی ایسے کرتے ہیں، ایسے ہاتھ کھولیں تو پیسے نکل آتے ہیں، اور کبھی یوں کرتے ہیں تو جناب کوئی اور بلائیں نکل آتی ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں ایسا کوئی اونٹنی والی، یہ بھی کوئی جادو کی اونٹنی ہو، یا ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہو، اس لیے ہمیں کچھ دن تو ذرا دیکھنے دیں کہ واقعی اونٹنی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، ابھی اس کا بچہ بھی پیدا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھو۔ چند دن گزرے، اونٹنی کا بچہ پیدا ہو گیا، اونٹنی نے دودھ دینا شروع کیا، اور اتنا دودھ کہ جناب ساری قوم کو دودھ پورا ہو جائے۔ مسلمانوں ہمارا ایمان ہے، اللہ چاہے تو ایک اونٹنی کا دودھ پوری قوم کو پورا ہو جائے، اور اللہ نہ چاہے تو تیرے سارے جانوروں کے اونٹ دودھ خشک کر دے، ایک قطرہ بھی نہ نکلے۔ مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم ترقی ڈھونڈ رہے ہیں خدا کی نافرمانی میں، کہ جی خبردار بچے بند کرو، بچے پیدا نہ کرو، منصوبہ بندی کرو، ایک بیٹا نعمت ہے، ایک بیٹی رحمت ہے، زیادہ اولاد زحمت ہے۔ کفر نے جو سبق پڑھایا ہے ہم اسی پہ کھڑے جی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو ملک منصوبہ بندی نہیں کرتے وہ برباد ہو جائیں گے، تمہاری آمدنی گندم کی ابھی اتنی ہوتی ہے کہ تم باہر سے خرید رہے ہو، اور جب 5 سال کے بعد تمہارے کھانے والے اور 20,000 نکل آئے، تم کہاں سے پوری کرو گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر گندم کم ہو جائے تو بندے کم کرو، اور زیادہ کم ہو جائے تو 2-4 لاکھ مار ڈالو، اور زیادہ کم ہو جائے تو سارے بوڑھے مار ڈالو، اور زیادہ کم ہو جائے تو جتنی بوڑھیاں ہیں نا ان کو مار ڈالو۔ تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک کافر کو مار ڈالیں جو اللہ کے قرآن کے خلاف حکم بناتا ہو، اور اس کے فیصلے کو ہم یقین کر لیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی بستی والوں کو سمجھا دو کہ اگر تم مجھ سے ڈرنا شروع کر لو، ایمان لے آؤ اور برے کام چھوڑ دو، میں زمینوں اور آسمانوں کو حکم دے دوں گا کہ اپنے خزانے تمہارے لیے نکال دیں۔ جس ایک کلے ہے گندم سے اگر تمہیں آج 20 من کی پیداوار آتی، اللہ حکم دے دے اسی کو 100 من بنا دے، اس کے لیے مشکل ہے؟ تو پھر بچے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ گندم زیادہ پیدا کرو، پاگلو۔ یہ نہیں کہ بچے مار ڈالو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو نوکری نہ ملے تو شام کو روز جا کر ایک بچہ مار ڈالے کہ مجھے چونکہ آج نوکری تو ملتی نہیں، تنخواہ ملے گی نہیں، لہذا بچے کم ہوتے چلے جائیں تو بہتر ہے ان سے تو جان پہلے چھوٹ جائے۔
یہ بھی کوئی دنیا میں عقل والا فیصلہ ہے؟ اور ہر مسلمان ملک میں یہ لعنت موجود ہے۔ نام کیا ہے؟ منصوبہ بندی۔ اپنا منصوبہ بنا نہیں سکے آج تک، آئندہ لوگوں کا بنا رہے ہیں۔ اب جناب اونٹنی آ گئی، دودھ پینے لگے، جب چند دن گزرے قوم آ گئی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے جی بات یہ ہے ہم بڑے تنگ آ گئے۔ بھئی کیوں تنگ آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ایک دن سارا دن دودھ پینا پڑتا ہے، پانی ملتا ہی نہیں، سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے نا پھر قوم کو دودھ بھی برا لگتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی پھر بری لگتی ہیں۔ آدمی کھاتا بھی ہے اللہ کی نعمتیں اور شکر کرنے کے بجائے الٹا اللہ کی ناشکری اور تکذیب کرتا نہیں۔ اب یہاں جو آتے ہیں ہمارے بھائی، جب آتے ہیں ماشاءاللہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جناب حرم میں آ رہے ہیں اور طواف میں لگے ہوئے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور جس دن نوکری ملتی ہے طواف تو اسی دن ختم، اور جب نوکری میں تنخواہ کا کچھ اضافہ ہو جائے پھر حرم کی نماز اس دن ختم۔ جب چند پیسے بنا لیتے ہیں اور گھر میں بھی کچھ بھجوا دیتے ہیں اور پیچھے بھی کوئی ایک آدھا پلاٹ بن جاتا ہے، باقی نمازیں بھی ختم۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی قوم ہے نا ماشاءاللہ۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں دودھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا بدبختو تم نے خود مانگا ہے یہ معجزہ، اللہ نے دے دیا ہے، تو اب تم تنگ آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی بہرحال ہم تو بڑے تنگ ہیں۔ انہوں نے کہا اب تم نے خود مانگا ہے، اب اسلام لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام تو ہماری بات مانتا نہیں، ایسے کرو یار، ایک اونٹنی کی وجہ سے جو ہم پریشان ہیں، ایک اونٹنی کو مارنا بڑا کون سا مشکل ہے، اس اونٹنی کو ختم کر دو۔ ان کی قوم میں ایک آدمی تھا جن کو اللہ کے قرآن نے فرمایا اذ انبعث اشقاہا، بڑا بدبخت، اور حضور نے فرمایا اشقل اولین، کہ پہلی امتوں میں جو بدبخت ترین گزرا ہے وہ وہی شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا اور مارا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام تھا قدار ابن سالف، لیکن یہ روایات اسرائیلیہ سے ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا نام نہیں لکھا۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نام معلوم نہ ہو تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مانا یہ ہے کہ ان کی قوم کا ایک بدبخت، مقصود تو عبرت ہے، کوئی نام سے ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی رشتہ داری کرنی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک جنون ہوتا ہے جی نام کیا تھا اور نام کیا تھا، اور بھئی اللہ کا قرآن بتلاتا ہے قصہ عبرت کے لیے، کوئی کہانی تو نہیں، کوئی قصہ تو نہیں ہے۔ کوئی بھی بدبخت تھا، اس کا نام بہرحال جو کتب سابقہ میں ملتا ہے وہ ملتا ہے قدار ابن سالف۔ اس نے 3-4 آدمیوں کو ساتھ لیا اور گھات لگا کے ایک جگہ بیٹھ گیا تلوار لے کے، وہاں سے جب اونٹنی گزری تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کونچوں کا معنی ہوتا ہے یہ پاؤں، یہ گٹے کے ساتھ جو رگیں ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کونچیں۔ کونچوں میں ماری اس نے تلوار، ان کی کونچیں کٹ گئی اور بلیڈنگ، خون بہنا شروع ہو گیا اور گرتے گرتے اونٹنی گر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اس ارادے کے بارے میں پتہ بھی لگا تھا کہ وہ اس طرح اونٹنی کو مارنا چاہتے ہیں جس کا قرآن نے اشارہ کیا۔ فرمایا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ جب انہوں نے کھڑا کیا اس بدبخت اپنی قوم کے بدبخت کو اونٹنی کے مارنے کے لیے تیار کیا، اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ناقۃ اللہ، نے فرمایا خبردار خبردار اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ ساری اونٹنیاں تو اللہ کی ہیں، سارے جانور اللہ کا ملک ہیں، لیکن وہ چونکہ بطور خاص اللہ کے حکم سے بغیر اسباب ظاہری کے بنی تھی، اس لیے آیا ناقۃ اللہ۔ اور پھر اس کی عظمت ہے کہ وہ اونٹنی اتنی شان والی ہے جس کو اللہ نے خود پیدا کیا۔
سکون کے ساتھ، جیسے فرمایا اللہ نے بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مانا نہیں کہ اللہ اس میں رہتے ہیں۔ ایک گھر کو جب اللہ نے اپنا گھر کہہ دیا تو اس کی عظمت ہو گئی۔ اسی طرح ایک اونٹنی کو جب اپنی اونٹنی کہہ دیں تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا کہ احذروا، ڈرو، اللہ سے ڈرو، ناقۃ اللہ، خبردار خبردار، اللہ کی اونٹنی ہے، معجزے سے پیدا ہونے والی اونٹنی ہے جو تم نے خود مانگی ہے، خبردار، نہ اونٹنی کو کچھ کہو وسقیاھا، اور نہ اس کے پانی پینے والی باری میں کوئی گڑبڑ کرو۔ جیسے معاملہ چل رہا ہے، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارا، اس میں کوئی حرکت نہ کرو، کوئی تجاوز نہ کرو۔ لیکن قوم، آگے قرآن پاک فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی پھر تکذیب کی، جھٹلایا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے ہمیں ڈراتا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، یاد رکھو دمدمہ کا معنی ہوتا ہے ایک عذاب کو بار بار اتارنا، یعنی تہ تر اتارنا، حتیٰ کہ جب بالکل ملیا میٹ کر ڈالے۔ فرمایا پھر الٹ پڑا ان پر، اللہ نے عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے شرارت کی وجہ سے، اور عذاب بھی کیسا تھا فسواھا، جس نے سب کو برابر کر دیا۔ اور ان پر عذاب کیا آیا تھا؟ جیسے کہ آپ پہلے کئی آیات میں اور کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ رجفہ یعنی زلزلہ آیا زمین، اور ایک آیت مبارک میں آتا ہے کہ صیحہ، ایک سخت آواز۔ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ ایک چیخ مارو، اتنی زور کی آواز تھی کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ زمین میں بھی زلزلہ آیا، اوپر سے چیخ بھی، آواز بھی آ گئی، تو دونوں باتیں برابر ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، ان نے تکذیب کی اور زخمی کر ڈالا۔ صرف یہ نہیں کہ زخمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مر گئی اونٹیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے قوم، جب انہیں زخمی کیا اور اونٹنی بیچاری زخمی پڑی ہے اور آوازیں نکال رہی ہے اور مر رہی ہے بیچاری، اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور قوم کو ڈرایا کہ اے میری قوم، تم نے زیادتی کر ڈالی ہے، اب تم ایسا کرو، انتظار کرو، 3 دن میں اللہ کا عذاب تم پہ ٹوٹنے والا، صرف 3 دن کی مہلت ہے اب تمہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کہا رات کو پھر مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ رات چل کے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دو۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں اور ہم پہ عذاب آ رہا ہے تو چلو یہ تو زندہ نہ رہیں، یہ پہلے ان کو ہم مار ڈالتے ہیں، اور نعوذ باللہ، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر جھوٹے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور عذاب تو آنا کوئی نہیں۔ اللہ نے مہربانی کی کہ صالح علیہ السلام کی اپنی قوم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جو تم سے کہا ہے، پہلے تم نے اونٹنی کا کہا تو اونٹنی نکل آئی، اب صالح علیہ السلام نے 3 دن کا کہا ہے تو تم 3 دن تو دیکھو۔ یہ تو نہیں کہ تم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چھپا دیا، تب وہ قوم سے بچے، ورنہ قوم انہیں بھی شہید کرنے پہ تیار کر۔ اب جناب جب 1 دن گزر گیا 3 دن میں سے، تو اب سب کے چہرے جو تھے تبدیل ہونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بھی جو صالح علیہ السلام کہتے تھے معلوم ہوتا ہے آ گیا۔ پھر بھی اللہ کے آگے ڈرے نہیں کہ رو پڑیں، کچھ کریں اور تضرع کریں، عاجزی کریں، کہنے لگے اب معلوم ہوتا ہے عذاب تو آئے گا، چلو پھر صالح علیہ السلام کو قتل کرو۔ پھر
بھی کوشش کی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ نے محفوظ کر دیا. صالح علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، ان پہ عذاب ہے. اب اگلے لفظ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کا کیا معنی؟ بعد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں پھر اس کی عاقبت کا. کیا معنی؟ یعنی ضمیر اللہ کی طرف راجع کہ اللہ نے، کیونکہ ذکر رب کا موجود ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انہوں نے کہا کہ ضمیر ربہم پہلے رب کا ذکر موجود ہے. فَلَا يَخَافُ کا ذکر بھی اللہ کی طرف جائے، صرف کہ اللہ نے جب ان کو ہلاک کیا تو اللہ کو اس کے بعد ان کے عواقب کا، نتائج کا بھی کوئی پرواہ نہیں. کیا مانا؟ کہ جیسے بعض اوقات دنیا میں بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان بستی والوں کو بالکل مٹا ڈالو، لیکن دل میں خیال تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی اولاد میں کوئی نکل کر مجھے بھی بدلا لے. یا بادشاہ حکم دیتے ہیں کہ بالکل پوری قوم کو جناب اللہ معاف کرے، ختم کر دو، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں کوئی تحریک ایسی کھڑی ہو جائے کہ ہم بھی نہ بچے. لیکن اللہ نے جب ان پر عذاب بھیجا تو اللہ کو کیا غم، اللہ نے ایسا ان کو مٹا ڈالا کہ اللہ کو کیا فکر ہے ان کے عواقب کہ اس کے بعد کیا کریں گے یا کیا کر سکتے ہیں. ایک اور بعض علماء نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہ تقدیم تاخیر ہے. کیا مانا؟ کہ اس بدبخت نے فَأَكَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا اور پھر عاقبت کا کوئی ڈر بھی نہ کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے اس آیت کے ساتھ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، بس بات جو تھی وہ تو ختم ہو گئی کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بس اللہ نے عذاب ڈالا ان پہ، الٹ پڑا تیرے رب کا عذاب ان پر بس سبب ان کے گناہوں کے، اور عذاب نے ان کو برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی ڈر نہ ہوا کہ ان کے عواقب کا، کہ ان کے عذاب آنے کے بعد شاید مجھ کو نقصان پہنچائیں، وہ نہ ڈرے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا ضمیر جو ہے اور اس آیت کا تعلق جو ہے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، لیکن پہلا قول راجی ہے کہ اللہ اتنی بڑی قدرت کاملہ والے ہیں کہ اتنی بڑی قوم کو مٹا ڈالا اور ان کے بعد کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں. کیوں؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ورنہ دنیا میں کتنا طاقتور بادشاہ ہو، اگر کسی قوم کو مٹا ڈالے تو کوئی نہ کوئی غم تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فکر تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جی ہم نے جو کیا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہمیں یہ کاروائی جو ہے یعنی راست بھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یا کبھی ہمارے خلاف یہ بات الٹ پڑے، یا اور دوسرے علاقے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے دیکھو جی ان کو مار ڈالا، کبھی ہمیں بھی نہ مار ڈالے. لیکن اللہ کو کیا فکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کمی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ فرمائے انہوں نے تو حکم دینا ہے، ہو جا بس ہو گیا. تو اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا کہ تم بھی قوم سمود کی طرح اپنے نبی کی تکذیب نہ کرو، تم بھی قوم سمود کی طرح اپنے نبی کا جو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اس کا انکار نہ کرو. اس کا معجزہ تو ایک اونٹنی تھی، ایک وقت میں آیا اور ختم ہو گیا، اور تمہارے نبی کا معجزہ تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. تمہارے نبی کا معجزہ تو قرآن ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے انہوں نے معجزہ مانگ کے انکار کیا تم قرآن کا اعراض کر بیٹھو. نتیجہ ان کا کیا نکلا تھا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہیں پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر بھی نہ الٹ پڑے. ان واقعات سے عبرت دلائی جاتی ہے تاکہ جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ عبرت پکڑتی ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتی ہیں اور برے کام چھوڑتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتی ہیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت نصیب فرمائے. کہ کسی عورت نے ہمارے گھر میں ایک تعویذ دفن کیا، ہم نے نکالا اور جلا دیا، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا.
اللہ کے بندے یہ صرف ضعیف الاعتقادی ہے. جب اللہ کی توحید پر عقیدہ نہ ہو نا، کبھی آدمی پھر تویزوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی منتروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی جنتروں کا سہارا لیتا ہے. جیسے ڈوبتا آدمی کبھی تنکے کو بھی پکڑتا ہے، شاید تنکا ورنہ بچا لے گا اس کو. بلا کوئی چیز جو ہے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. اگر اللہ کی تقدیر پہ یقین کامل ہو تو کوئی تویز کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو پیر تویز لکھتے ہیں کسی کے گھر میں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ مہربانی کریں ان سے ایک تویز لا دیں، میں یہودیوں کے گھر میں دفن کراؤں. چلو میں کرایہ اپنا خرچ کروں گا، دفن میں کراؤں گا، برباد تو ہوں. کہ ان کے تویز صرف ہم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہیں. نہ ہندو برباد ہوتے ہیں، نہ کشمیری مجاہدین کے دشمن ان سے برباد ہوتے ہیں، نہ افغانی مجاہدین کے دشمن ان کے تویزوں سے برباد ہوتے ہیں، نہ بیت المقدس میں اللہ کے کعبے میں جو یہودی ناچ رہے ہیں ننگی عورتیں، نہ ان سے ان کے تویز ان پہ چلتے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے تویز ہیں صرف. خدا کے لیے ان کو کہو گے اگر تمہارے تویز میں کوئی زور ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا تویز ہے، آباد تو کر نہیں سکتے، برباد کرنے کے تویز بہت ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی چلو وہی بربادی والا نسخہ ہو تو وہی ہمیں دے دیں، ہم کافروں پہ آزمائیں. ساری بابا فہم کی باتیں ہیں، خیال کی باتیں ہیں، انسان کا ایک ضعیف الاعتقاد ہونے کی باتیں ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی. کہ اے میرے اللہ ہمیں ایسا ایمان اور تصدیق نصیب فرما، ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں کوئی ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک تو نہ چاہے. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. اللہ نے فرمایا کہہ دے میرا مدنی تمہیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ذرے کے برابر بھی جب تک ہم نہ چاہیں. تو اس لیے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. باقی جو قرآن میں جو چیزیں قرآن کی حضور نے بتلائی ہیں یا جو حدیث پاک میں تویز بتلائے گئے ہیں ان پر میرا ایمان ہے. باقی یہ جو لوگ کرتے ہیں ایک عورت نے لکھا اور عورت دفن کرائی اور فلانے نے ادھر سے نکال دیا اور فلانے نے یوں کر دیا، اب ہم نے تویز کو جلا دیا، کیا کریں؟ قرآن کے بارے میں تم نے کبھی نہیں پوچھا. تویز کے جلانے کا بڑا فکر کھا رہا ہے بیچارے، کہیں وہ پیر نہ لڑ پڑے نا اس کو. کچھ بھی نہیں ہوتا میاں، ان پیروں کے تویز چلتے نا تو ایک وہابی بھی زندہ نہ ہوتا. سب سے پہلے تو میں مر جاتا. سچی بات ہے. مجھے خط لکھتے ہیں بیچارے، ایک دفعہ پرانی بات ہے تو پرانی بات، ایک آدمی نے خط لکھا کہ آپ ہمارے پیروں کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، ہمارے پیروں نے بد دعا کی ہے کہ آپ اپنے ملک سے بھی محروم ہو گئے اور اللہ نے تمہیں یہاں سے نکال دی. تو میں نے اس کو خط لکھا، میں نے کہا یار اس پیر کو کہو ایک دعا اور بھی کر دے. اگر تمہاری پیر کی بد دعا سے مجھے مکہ مدینہ ملا ہے تو الحمدللہ. ایک اور بد دعا کر دے کہ اللہ مجھے خاتمہ ایمان پہ کر دے اور مدینے کا دفن کر دے تاکہ میں مرنے کے بعد بھی تمہارے ملک میں نہ ہوں. ایک اور بھی میں نے کہا بد دعا کرا دو اگر اس کی لگتی ہے تو. خدا کے بندے اگر اسی لیے کہتے ہیں نا جی طالب کی بد دعا لگتی تو ایک استاد بھی زندہ نہ رہتا، وہ بھی روز دعا مانگتے اللہ کرے آج استاد بیمار ہو چھٹی ہو جائے. کبھی کوئی استاد مرا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. قرآن اور حدیث سے پڑھنے کے لیے بالکل قرآن میں جیسے آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل هو اللہ احد. اسی طریقے سے حدیث پاک میں حضور نے دعائیں بتلائی ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک. ان پہ میرا ایمان ہے. یہ ایسے تویز ہیں جو گولی کی طرح لگتے ہیں کیونکہ بتلانے والا جو محمد مصطفیٰ ہے. ہمارا ایمان ہے جو حضور کی زبان سے موتی نکلا ہے نا اس کا مقابلہ ساری دنیا بھی نہیں کر سکتی. شریعت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا انجام؟ بھائی اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، بس ہم کسی کو بد دعا نہیں کرتے. میری بیوی اور 10 سال کی بچی تھی، وہ طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹانا جو تھا بھول گیا. دوسرے دن سائی کے بعد احرام کھول دیا، بیوی سے جمع بھی کر لیا. ماشاءاللہ جمع کرنا بھی نہیں بھولے تم، لیکن بال کاٹنا بھول گئے. ہاں اللہ کی مہربانی ہے. کیا کرے اس قوم کا بھی، مولوی مکی کیا کر سکتا ہے آپ بتائیں. بہرحال بچی کا تو کوئی جرم نہیں، وہ چھوٹی تھی، 10 سال کی بچی، بالغ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ مہربانی کر کے بیوی کے بال بھی کاٹیں اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں. جی احرام کی حالت میں اگر تصویر نکالی جائے تو جائز ہے. تصویر ویسے حرام ہے، پھر احرام میں نکالو گے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
یعنی جرم کرے تو احرام باندھ کے کرے. انا للہ اور تصویر نکالنے والے پر بھی لعنت ہے اور نکلانے والے پر بھی لعنت ہے. تم لعنت بھی لینا چاہتے ہو اور احرام باندھ کے لینا چاہتے ہو. ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. غیبت کہتی ہیں جو بات کسی کی پشت پہ کی جائے اگر وہ سنے اس کو بری لگے یہ غیبت ہے. یعنی کوئی ایسی بات کہ اگر وہ آدمی سن رہا ہوتا تو اس کو بری لگتی، اس کی عدم موجودگی میں جب آپ کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم مثلاً کہہ رہے ہیں کہ فلانا آدمی جی بڑا جھوٹا ہے یا گندا آدمی ہے اور وہ عیب اس میں ہے. آپ نے فرمایا عیب ہے تب بھی غیبت ہے، اگر نہ ہو اور کہہ رہے ہو تو بہتان ہے. اس لیے غیبت گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے ہر مسلمان. ایک انسان اپنے ہونے والی بیوی کے لیے عمرہ کرے. ابھی ہوئی نہیں عمرے کا تمہیں پہلے شوق ہو گیا، تم پہلے اپنے عمرے شمرے کرو، خیر مانگو، بیوی بنے تو صحیح. جب بیوی بن جائے گی اس کو پھر خود عمرہ کرا دینا انشاءاللہ. پھر اس کے بھی بال نہ کاٹنا. ہاں مسئلہ یاد رکھنا. تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ واقعہ پڑھتا ہوں، دوسری رکعت میں جتنا پڑھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ٹھیک پڑھتے ہو، کوئی بات نہیں. پہلے یعنی سورۃ الواقعہ پڑھتے ہو، پھر دوسری رکعت میں کوئی اور سورت جتنی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں. پہلی رکعت ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، دوسری اس سے کم ہوتی ہے. بہرحال کوئی ایسی بات. سونے کا دانت اگر لگایا جائے بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں. میں بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کے لیے سو گیا تو میرا وضو ٹوٹ گیا. دیکھو نا ایسے بیٹھے ہیں، سو گیا، وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا سو جائے تو پھر ٹوٹ جاتا، کیونکہ پھر بدن ڈھیلا ہو جاتا. ایسے جب بیٹھے ہو تو بدن اتنا ڈھیلا نہیں ہوتا. اس لیے بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، بیٹھے بیٹھے آدمی کو سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو تب ٹوٹتا ہے کہ جب کوئی ریح خارج ہو، ہوا خارج ہو. یہ بھی نہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی پیٹ میں ایسے گڑگڑ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک کہ تمہیں ہوا محسوس نہ ہو یا کوئی نکلے آواز تو آواز سنی نہ جائے، اس لیے پھر وضو ٹوٹتا ہے. دعا کسی کے واسطے سے نہیں، سیدھی اللہ سے مانگا کریں جیسے اللہ کے نبی نے مانگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. داڑھی کا جو خط بنواتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. التحیات پڑھتے ہوئے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ بہرحال بہت احمد فرماتی ہے کہ اگر التحیات یعنی تشہد پڑھ چکا تھا، کچھ حصہ باقی تھا تو نماز ہو جائے گی. اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کو پھر لوٹانا ہو. وہی وضو ٹوٹ جائے تو وہی بات ہے. مقتدی کا آخر التحیات میں پہنچ گیا تھا تو کوئی نہیں، نماز ہو جاتی. ہم نے 2 دفعہ عمرہ کیا اور دونوں دفعہ ماشاءاللہ بال نہیں کٹوائے. ہاں بال بالکل نہیں کٹوائے دونوں دفعہ. تو 2 دم تم پر ہو گئے، 2 تمہاری بیوی پہ ہو گئے، کیونکہ بیوی بھی ساتھ تھی نا. 2 بکریاں تمہارے ذمہ، 2 اس کے ذمہ. 4 بکریاں انشاءاللہ جب ادا کرو گے تو آئندہ کبھی غلطی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ نہیں کرو گے. ہاں بالکل. اور بال بھی کٹوانے. پتہ نہیں عمرہ کوئی لوگوں کو حکیم نے نسخے میں لکھا ہے بھئی عمرہ کرنا ہے پہلے پوچھو ہم نے کیا کرنا ہے، پوچھنے کے بعد عمرہ کرو تاکہ تمہارا عمرہ صحیح ہو. یہ نہیں اب دیکھو عمرے 2 کر لیے ہیں، لیکن یاد رکھو بعض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر غلطی ایک قسم کی جائے اور 3-4 غلطیاں ہوں پھر بھی 1 بکری دینی پڑے گی. تو لہذا تمہاری بچت ہو جائے گی، 1 بکری تم دو اور 1 بکری تمہاری بیوی دے دے. اور بال بھی کٹاؤ، آئندہ ایسا نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بازار پہ بھی حاضری ہو، صلاۃ و سلام عرض کریں، لیکن درخواست یا دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. ایک آدمی ہے وہ تجارت کرتا ہے کسی حرام چیز کی، اس نے اپنی والدہ کو حج پہ بھیجا پیسے دے کر. اگر اس کے پاس کوئی اور پیسہ بھی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اور کوئی پیسہ نہیں ہے تو دینے والا گناہگار ہے، ماں کا تو حج ہو جائے گا. کبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا جو ہے بالکل سنت ہے. تیرا کوئی کامے کی مصیبت ہے، پریشانی، اللہ سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دے. اللہ سب کی مشکلات اپنی رحمت سے حل فرمائے.
طواف کے وقت لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دعائیں مانگیں تب بھی ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگا کے چہرے پر پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں میلاد النبی بناتے ہیں اس کا، اور مٹھائیاں وغیرہ مانگتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے صرف 2 عیدیں بتلائی ہیں، ایک رمضان کی عید اور ایک حج کی عید، اس کے علاوہ اسلام میں کسی عید کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں بدعات ہیں، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اگر ہم ایک عمرے کے بعد اور عمرے کریں تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق دے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا عمرے سے زیادہ ثواب ہے۔ مکروہ اوقات میں اگر حنفی ہے تو نفل نہ پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جو ضرورت کے نفل ہیں جیسے طواف کا ہے یا جنازہ آ گیا ہے تو وہ جائز ہیں، بغیر ضرورت وہ بھی فرماتے ہیں نہ پڑھیں۔ اگر ایک آدمی چھوٹی بچی کا نکاح کر دے، ہو جاتا ہے، والد کر دے تو والد کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکی والدین کا، والد وہ چھوٹی تھی اس کے باپ نے نکاح کر دیا، بالغ ہونے کے بعد وہ انکار کر سکتی ہے، قاضی کو درخواست دے اور باقاعدہ نکاح سے خلو حاصل کرے۔ میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی، میری ایک رکعت باقی تھی، امام نے جب سلام پھیرا تو میں نے بھی سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا تو میں کھڑے ہو کے رکعت پوری کر لی، کوئی بات ٹھیک ہو گئی نماز۔ میرا ایک دوست ہے پاکستان سے کاروبار کے لیے جدے آتا ہے، اس نے کراچی سے احرام نہ باندھا، ٹھیک ہے، جب جدے کاروبار کے لیے آتا ہے احرام کی کوئی ضرورت نہیں، احرام تب ضرورت ہے جب سیدھا مکے آنے کی نیت ہے۔ اگر اس کی نیت ہی کاروبار ہے اور نیت ہی جدہ ہے تو پھر احرام کی ضرورت ہی نہیں۔ میں ایئرپورٹ سے اس کو مدینہ شریف لے جاؤں، وہ آپ کی مرضی ہے، مدینہ شریف ایئرپورٹ سے لے جائیں اور جب مدینے سے آئے تو احرام باندھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی، سب مسلمانوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، بغیر مانگے اپنی رحمت عطا فرما۔ مجاہدین کشمیر، مجاہدین افغانستان، مجاہدین فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت مدد فرما، یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم